سب سے بھاری ہوائی جہاز 6,40,000 کلو کا ہے اور ایک انسان کا ایوریج وزن 62 کلو ہوتا ہے۔ لیکن یہ 6,40,000 کلو کا جہاز ہوا میں اڑ لیتا ہے اور گھنٹوں آسمان کے بیچ سفر کر لیتا ہے، لیکن ہم 62 کلو کے انسان اڑ نہیں پاتے۔ اصل میں سوال یہ ہے کہ جہاز اڑتے کیسے ہیں؟ میں ہوں شوقیہ سائنسدان اور میں سائنس اور دلچسپ معلومات پر ویڈیوز بناتا ہوں۔ اس چینل پر ہر ہفتے پیر کے دن ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کلک کریں۔ تو ہوائی جہاز ہوا میں اس لیے اڑ پاتے ہیں کہ ان پر کوئی نیٹ فورس نہیں ہوتی ہے۔ نیوٹن کے لاء کے مطابق ایک رکی ہوئی چیز رکی رہتی ہے جب تک کوئی فورس اس کو حرکت کرنے پر مجبور نہ کر دے، اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ چیز کدھر ہے۔ ہزاروں گز اوپر ہوا میں بھی وہی فزکس ہے جو زمین پر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاز پر کوئی فورس نہیں لگ رہی ہوتی ہے، بلکہ گریوٹی جہاز کو نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے، اور ہر ایک ایئر کا پارٹیکل جہاز پر ٹکرانے کی وجہ سے جہاز کو پیچھے، آگے اور اوپر کی طرف دھکا دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ ساری فورسز برابر رہیں، اور خاص طور پر اوپر کی طرف دھکے دینے والی فورس اور گریوٹی اگر برابر ہو جائیں تو جہاز اڑتا رہتا ہے، اس کو نیچے کی طرف کھینچنے کے لیے کوئی فورس نہیں باقی رہتی ہے۔ پارٹیکلز کو جہاز کو اوپر کی طرف دھکا لگانا سب سے ضروری ہے۔ جہاز پر یہ اس لیے ہو پاتا ہے کہ پارٹیکل جہاز کے اوپر سے زیادہ نیچے کی طرف زیادہ زور سے اور زیادہ تعداد میں ٹکراتے ہیں۔ جب جہاز زمین پر کھڑا ہوتا ہے تو پارٹیکلز پر کے اوپر اور نیچے برابر ٹکراتے ہیں، جس کی وجہ سے پر کے دونوں طرف برابر پریشر لگتا ہے۔ لیکن جب جہاز آگے کی طرف چال بڑھنے لگتا ہے، پر کے مڑے ہوئے شیپ اور اٹھے ہوئے اینگل کی وجہ سے پارٹیکلز پر کے نیچے زیادہ طاقت اور زیادہ تعداد میں ٹکراتے ہیں، تو پر کے نیچے لگنے والا پریشر بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت کم پارٹیکلز پر کے اوپری حصے سے ٹکراتے ہیں، اور جو ٹکراتے بھی ہیں وہ بہت آہستہ ہوتے ہیں۔ اس سے پر کے اوپری حصے پر پریشر کم ہو جاتا ہے، تو کم پریشر یا کم فورس نیچے کی طرف اور زیادہ پریشر یا زیادہ فورس اوپر کی طرف کا مطلب ہے جہاز پر اوپر کی طرف فورس غالب ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ فرق کافی زیادہ ہو جائے تو گریوٹی سے زیادہ بڑھ کر جہاز اوپر کی طرف اڑنے لگتا ہے۔ لیکن یہی پارٹیکل جہاز پر ہر طرف سے ٹکراتے ہیں، تو وہ پیچھے کی طرف بھی دھکا دیتے ہیں، اور اسی لیے جہاز میں انجنز لگے ہوتے ہیں جو کہ جہاز کو آگے کی طرف دھکا دیتے ہیں۔ انجنز جیٹ سے یا پروپیلر سے یا پھر دونوں جیٹ اور پروپیلر کی مدد سے تیزی سے ہوا کے پارٹیکلز کو پیچھے کی طرف پھینکتے ہیں، جس سے جہاز آگے کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور پھر تیزی کی وجہ سے جہاز کے پر ہوا کے پارٹیکلز کو اوپر سے زیادہ نیچے کے حصے پر ٹکراتے ہیں، جس کی وجہ سے جہاز اوپر کی طرف اڑنے لگتا ہے۔ اگر سوچا جائے تو جہاز صرف ہوا کے چھوٹے چھوٹے ذرات کے دھکوں سے ہی چل رہا ہوتا ہے، مطلب کہ قطرہ قطرہ واقعی دریا بنتا ہے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ایک اور ویڈیو دیکھیں، سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ پھر اگلے پیر میں حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک رہیے شوقیہ سائنس کے۔